کتاب مبین آ چکی ہے۔ اب یہاں پہ کسی بھی محفل میں آپ جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں، کوئی بھی وارد محفل ہو، کوئی بھی کسی جگہ پہ جائے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے، کس لیے آیا ہے۔ تو یہ سارے سوالات کے جوابات اسی آیت میں موجود ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور کون آیا ہے؟ نور آیا ہے۔ اس لیے آیا ہے، کتاب مبین کے ساتھ آیا ہے، یعنی تمہیں تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس آیت مجیدہ میں جو لفظ نور ہے، ہم فقہ امامیہ کے نزدیک یہ بات متفق ہے کہ نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ یہ معرفت اس عنوان سے حاصل نہ کر سکی اور آج تک اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ آیا ان کو نوری سمجھنا ہے یا کہ خاکی سمجھنا ہے، آیا یہ نوری ہے یا کہ خاکی ہے۔ بھئی اصل میں نور اور خاک، نور کی جو ضد ہے وہ خاک نہیں ہوتی، نور کی ضد ہے ظلمت، نور کی ضد ہے ظلمت۔ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ یعنی جب آپ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں، نور کی حیثیت سے کروا رہے ہیں، تو پھر اب یہ دوسرے لوگوں کو اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ وہ خاکی کہیں، وہ خاکی کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں نوری ہوں، اور پھر جب صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، جب آپ حالت نور میں تھے، اینما کنتم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کہاں تھے، آپ کا نور کہاں پہ مستقر تھا؟ تو آپ نے فرمایا کنا نحن اشباہ من نور تحت عرش اللہ تعالی نسبحہ و نقدسہ، کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے اس کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے۔ یعنی نور محمد مصطفیٰ نے تسبیح کی تو فرشتوں کو بھی تسبیح کرنا ہے، کیونکہ آپ ہیں اول نور، سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا گیا ہے۔ اب انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے تو انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟ قرآن بھی گواہ ہے کہ 4 عناصر ہیں انسان کی تخلیق میں۔ کہیں پہ ذکر ہوا کہ تخلیق آدم جو ہے وہ پانی کے ایک قطرے سے ہوئی، کہیں ذکر ہے تخلیق آدم مٹی سے ہوئی۔ تو یہ خاک، مٹی، پانی، یہ سب چیزیں، اور جو دوسری مخلوقات کو آپ دیکھیں تو جنات وہ آگ سے خلق ہوئے، تو فرشتے نور سے خلق ہوئے۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں، آگ، مٹی، پانی، جو ایک انسان کے عناصر ہیں، جن کو عناصر اربع کہا جاتا ہے، کہ ان عناصر اربع سے، یعنی یہ جو 4 عناصر ہیں اس کائنات میں، انہی سے کائنات کی مخلوقات جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ میٹیریل پہلے ہوتا ہے اور چیز بعد میں خلق ہوتی ہے۔ کسی بھی عام چیز کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کرسی میز کو دیکھ لیجئے، پہلے لکڑیاں موجود ہوں گی تو میز بنے گا، تو اسی طرح سے یہ مٹی موجود تھی تو پھر انسان خلق ہوا۔ لیکن جب ہم اول کا لفظ دیکھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے، تو اس کا مطلب کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ذات محمد مصطفیٰ کو اسی طرح کسی میٹیریل سے خلق کیا ہے تو میٹیریل اول ہو جائے گا، آپ اول نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جب آپ اول مخلوق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خلق کرنے کے لیے اللہ کسی مادے کا محتاج نہیں تھا، کسی چیز کا محتاج نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اپنی نور عظمت سے خلق فرمایا، نور عظمت سے خلق فرمایا محمد علیہ محمد علیہ السلام کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس امت کی فراخ دلی دیکھ لیجئے کہ اگر نور ماننے پہ آئیں تو کیسی کیسی چیزیں ان کے نزدیک نور ہیں۔ اگر دودھ ہے تو وہ بھی نور ہے، دودھ خراب ہو جائے، اس کی لسی بن جائے، وہ لسی بھی پھینکنے لگے تو سمجھایا جاتا ہے بچے کو کہ کسی ایسی جگہ پھینکنا کہ جہاں بے ادبی نہ ہو، اللہ کا نور ہے۔ اور کسی کو
नाम ही नूर मोहम्मद रख दिया जाता है। और किसी भी तस्वीर से आयतुल्लाह बहुत बड़े हमारे किबला नईमी, जिनको नईम मिल्लत, जिनको लक़ब मिला है, वो अपनी किताब नईमुल अबरार में लिखते हैं कि सखावत करने पे आए। तो कहते हैं एक दफ़ा मेरी एक जगह पे इसी बात पे बहस हो रही थी कि ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर है या कि खाक है। लेकिन वो जो मौलवी साहब थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये नूरी है, मानने को तैयार ही नहीं थे। तो इतने में कहते जब हम अंदर लेके गए चाय पिलाने के लिए, तो जाके देखा तो वहाँ उनके किसी आलिम अताउल्लाह की तस्वीर लगी हुई थी। तो वो देख के मुझे कहने लगे देखिए ज़रा हमारे ये आलिम, इनकी तस्वीर से नूर बरस रहा है। तो कहने लगे आपकी सखावत पे कुर्बान, कभी तो तस्वीरों से नूर बरस रहा है और कभी जो हज़रत उस्मान ज़ू नूरैन बन जाते हैं कि तो नबी की 2 बेटियां इनके अक़द में गई। अच्छा, जिस नबी की 2 बेटियां अक़द में चली जाए वो 2 नूरों वाला, खुद वो नबी 1 नूर वाला भी नहीं है भाई, उसको 1 नूर वाला ही मान लो कि जिसकी बेटियां अक़द में चली जाए तो वो ज़ू नूरैन हो जाता है। तो ये सखावत है। नूर मानने पे आए तो कैसी कैसी चीज़ों को नूर मान लेते हैं, ना मानने पे आए तो बस ये खाकी है। खाकी क्यों कहे जी? इसलिए कि खुद कुरान में लिखे अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूँ। भाई अगर तो आप फरमाते ना अनल इंसानो मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी मिसल एक इंसान हूँ, इंसान नहीं फरमा रहे। कुरान में क्या है? बशर। बशर यानी मैं ज़ाहिरी खाल के एतबार से तुम्हारे जैसा हूँ। तो जो इंसान होता है उसका ज़ाहिर भी खाक है, उसका बातिन भी खाक है। लेकिन आप के बारे में कुरान क्या कहता है कि अना बशरुम, यानी मैं ज़ाहिरी खाल के एतबार से, क्योंकि ज़रूरत इस चीज़ की थी कि हिदायत जो करनी थी उम्मत की तो लिबास बशरी में भेजा। अब बशरियत की हिदायत के लिए अगर फरिश्ते आ जाते, नूरानी शक्ल में फरिश्ते अपने नूर के साथ यहाँ चल फिर रहे होते और कलमा पढ़वाते, तो पता नहीं किसी और वजह से तो वो कलमा पढ़ता या नहीं, लेकिन उसे डर के ज़रूर पढ़ लेता कि पता नहीं ये कौन सी मखलूक है कलमा पढ़ने को कह रही, पढ़ लो जल्दी से, पता नहीं हमारा क्या कर देगी। अब ये लिबास बशरी में तुम्हारे लिबास में इसलिए भेजा ताकि तुम हिदायत दे सको, तुम्हारे लिए उस्वा हसना उनकी ज़ात बना दे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो असल में आप जो है, आपकी जो खिलकत है वो नूरानी खिलकत है। और आज ये जो हम दिन मना रहे हैं ये असल में 2 नूरानी 2 हस्तियों की, 2 मासूमीन की विलादत का दिन मना रहे हैं। एक वो है कि जिन्हें दुश्मनों ने सादिक कहा और एक वो है जो सादिक़े आले मोहम्मद हैं। तो अब इनकी जो विलादत का दिन हम मना रहे हैं, इसमें भी बाज़ हम लोग भी मार्फत की कमज़ोरी की वजह से कुछ गलतियां कर जाते हैं, कुछ गलत बातें कह जाते हैं। यानी हम अब ये इन दिनों में जब ये आ रही थी, पोस्ट वगैरह आ रही थी, मुबारक की कोई रुबाइयाँ आ रही थी, तो उसमें कहीं नज़ूल का लफ्ज़ था, कहीं ज़हूर का लफ्ज़ था कि इनकी ज़हूर मुबारक हो, इनका नज़ूल मुबारक हो। भाई ज़हूर इनका दुनिया में ज़हूर नहीं, दुनिया में विलादत हुई है। और इनका जब आलमे अनवार में थे वहाँ नूर का ज़हूर हुआ था, आलमे अनवार में नूर का ज़हूर हुआ था और दुनिया में विलादत हुई है। और इसी तरह से ये नहीं, इसमें अगर हम कह देते हैं कि नूर का आपका दुनिया में ज़हूर हुआ है तो फिर इस तरह से हमारे लिए बहुत मसाइल खुद पैदा हो जाएंगे, हमारे अकीदे के लिए बहुत से मसले बन जाएंगे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक का यानी जो हम इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार जो है वो बेकार हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें हैं समझने की कि इनका असल में इनकी विलादत हुई है, लेकिन वो विलादत अपनी विलादत की तरह ना समझी जाए। और ये बातिनन नूरी है, ज़ाहिरन लिबास बशरी में आए हैं, बातिनन नूरी हैं। आलमे अनवार में इनके नूर का ज़हूर हुआ है। किताब खिसाल में इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब नूरे मोहम्मदी का अल्लाह ने ज़हूर किया, जब नूरे मोहम्मदी की आलमे अनवार में खिलकत हुई, तो अब ज़रा सुनिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि रसूल हम जैसा,
یہ دیکھیے کہ ہماری خلقت ہوئی ہے عالم ذرات سے، عالم ذرات سے، عالم ارواح سے، پھر وطن مادر میں، پھر عالم دنیا میں، لیکن ان کا سلسلہ الگ ہے۔ ان کی خلقت عالم انوار میں ہوئی، اور یہ نور جو تھا یہ ہزاروں سال حجابات میں رہا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، کتاب الخصال میں روایت ہے کہ 12,000 سال تک یہ نور جو تھا، اس کے لیے اللہ نے 12 حجابات رکھے۔ نور محمد مصطفیٰ، ذرا توجہ فرمائیے کہ کس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی کا مقام و منزلت کیا ہے، اور یہ مقام و منزلت دنیا میں آ کے نہیں بنتا، یہ عالم انوار میں ہی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو سردار انبیاء ہیں، عالم انوار میں ان کی خلقت کس طرح سے ہوئی، تو مولا فرماتی ہیں کہ یہ نور 12 حجابوں میں رہا، 12,000 سال تک یہ حجاب قدرت میں رہا، اور وہاں پہ یہ تسبیح کرتا رہا، سبحان ربی الاعلی۔ نور محمد مصطفیٰ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں، میں نے آپ کو بتائی کہ 12,000 سال تک حجاب قدرت میں تسبیح کرتا رہا، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد حجاب عظمت میں 11,000 سال تک تسبیح کرتا رہا، سبحان عالم السر، سبحان عالم السر۔ 12,000 سال تک یہ نور تسبیح کرتا رہا حجاب عظمت میں۔ پھر حجاب منت میں یہ نور 10,000 سال تک تسبیح کرتا رہا، سبحان من ہوا قاسم لا یلہو۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو تقسیم کرنے والی ہے، اور تقسیم کرتے وقت وہ کوئی لغو نہیں کرتی، کوئی لہو نہیں کرتی، یعنی عدل اور محبت سے تقسیم کرتی ہے۔ اس کے بعد حجاب رحمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، 9,000 سال تک آپ کا نور حجاب رحمت میں رہا، اور وہاں پہ تسبیح کرتا رہا، سبحان الرفیع الاعلی۔ تسبیح ہے، پاکیزگی ہے اس کے لیے جو سب سے بلند ہے، جو اعلیٰ ہے، جو رفیع ہے۔ اور 8,000 سال تک آپ کا نور حجاب سعادت میں یہ تسبیح کرتا رہا، سبحان العلیم الکریم۔ 7,000 سال تک سبحان العلیم الکریم، اور 6,000 سال تک آپ کا نور حجاب منزلت میں سبحان ذی عرش العظیم کی تسبیح کرتا رہا، اور حجاب ہدایت میں آپ کا نور 5,000 سال تک سبحان رب العزت عما یصفون کی تسبیح کرتا رہا، اور حجاب نبوت میں آپ کا نور 4,000 سال تک سبحان ذی الملک والملکوت کی تسبیح کرتا رہا، اور حجاب رفعت میں آپ کا نور 3,000 سال تک سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرتا رہا، اور حجاب مشیت میں آپ کا نور 2,000 سال تک سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی تسبیح کرتا رہا۔ حجاب شفاعت میں آپ کا نور 1,000 سال تک سبحان اللہ وحدہ کی تسبیح کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نور ہے کہ جو حجابات سے ہزاروں سال تسبیح کرتا ہوا، جب یہ نور تسبیح کرتا رہا، اس کے بعد یہ منتقل ہوا لوح پہ۔ اس کے بعد یہ نور لوح پہ جا کے ایسا چمکا کہ لوح کو منور کر دیا، اور ہزاروں سال لوح پہ چمکتا رہا۔ اس کے بعد یہ نور جو تھا یہ ساق عرش پہ تسبیح کرتا رہا ہزاروں سال، ساق عرش پہ۔ اس کے بعد یہ نور آدم کی پیشانی میں چمکا، اور پھر انبیاء کی پیشانیوں میں چمکتا ہوا عبداللہ کی پیشانی کو منور کیا۔ اور جب عبداللہ کی پیشانی میں آیا، اور عبداللہ کی پیشانی سے یہ نور جب صدف عفت آمنہ میں منتقل ہوا، تو جناب آمنہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ اور اس کے بعد اب یہ دنیا والے کہاں سمجھ سکتے ہیں اس منزلت کو، ان مقامات کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ پھر خدا نے اپنے نبی کو انوار سے ہوتے ہوئے، اب ہم جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی ولادت ہوئی، تو دیکھیے ولادت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے، جس طرح سے کہ ہم کسی کو عالم کہہ دیتے ہیں، ایک مسجد میں خطیب جو ہے وہ بھی عالم ہے، ایک مجتہد بھی عالم ہے، امام بھی عالم ہے، اور مولا کائنات بھی عالم ہے، رسول بھی عالم ہے، اللہ بھی عالم ہے۔
اللہ بھی اپنے آپ کو عالم کہہ. اب یہ عالم ہونے کے لیے درجات میں کتنا فرق ہے. یہ درجات آپ دیکھیے کہ عالم کا لفظ سب پہ بولا جا رہا ہے، لیکن درجے بہت. اب کہاں اللہ کا عالم ہونا اور کہاں نبی کا عالم ہونا، کہاں امام کا دعویٰ سلونی کرتے ہوئے عالم ہونا، اور کہاں چند کتابیں پڑھ لینے والا ممبر پہ بیٹھ جائے وہ بھی کہہ دے میں عالم ہوں. تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ ایک جیسے عالم ہیں. اسی طرح سے جب ہم لفظ ولادت کہتے ہیں، ایک عام بندے کی ولادت ہونا کہ کتنے دنوں تک نجس حالت میں وہ خاتون رہتی ہے، نماز روزہ اس سے ساکت رہتا ہے جب تک وہ طہارت میں نہ آ جائے. اور کہاں ان ہستیوں کی ولادت ہونا کہ مولا حسن کی ولادت ہوتی ہے ظہر کے وقت، اور ظہرین کی نماز بھی مصلی پہ پڑھ رہی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج الفجر. تو جناب سرور کائنات کی ولادت کی بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دوں، معرفت کرواؤں کہ ہمیں یہ لفظ ولادت سمجھ میں آئے کہ جب ہم اپنے نبی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی، تو اس کے بارے میں روایت دمت الثاقبہ میں موجود ہے. شہید ثانی کے استاد ابو الحسن بکرمی جو ہے وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت صدف عفت جناب آمنہ میں آپ کا نور مستقر ہو گیا، تو اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں، جناب آمنہ کی یہ روایت ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہاتف غیبی سے مجھے ایک آواز آتی تھی کہ اے آمنہ، اب اس نور کو تیرے پاس امانت بنے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا. دوسرا مہینہ شروع ہوتا تھا، پہلی تاریخ کو پھر آواز آتی تھی، آمنہ اب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا اس نور کو تیرے پاس امانت بنے ہوئے. تو اسی طرح سے کہتی ہے وہ مجھے آواز آتی تھی تو میں اپنے شوہر عبداللہ کو بتایا کرتی تھی. پھر ہوا یہ کہ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو اس وقت جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کو بلایا. یہ وہی میں آپ کو روایت حوالہ آپ کو میں نے دے دیا شروع میں. تو اب جناب عبداللہ کو بلایا جناب عبد المطلب نے اور یہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جو نور اس دنیا میں آنے والا ہے، جو عظیم ولادت ہونے والی ہے، اس کے لیے میں نے پورے عرب کی دعوت کر لی ہے. اب وقت کم رہ گیا ہے، تو اس لیے تم یثرب جاؤ. مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا. تو یثرب جاؤ اور کچھ سامان دعوت کا خرید کے لاؤ. بڑے پیمانے پہ پورے مکہ کی میں نے دعوت کرنی ہے. تو اب جناب عبداللہ روایت بتاتی ہے کہ جب یثرب گئے تو وہاں پہ کچھ دن رہے. کچھ دن کے بعد آپ وہاں بیمار ہوئے، آپ کا انتقال ہو گیا. اور جب مکہ میں خبر پہنچی، مکہ جو تھا وہ ماتم کدہ بن گیا. اور جناب آمنہ جو تھی وہ اتنی پریشان ہوئی، گھر میں اکیلی ہوتی تھی. اور چونکہ جناب عبد المطلب نے انہیں منع کر رکھا تھا کہ کسی پہ ظاہر نہ کرنا، کیونکہ جو نبی کی ولادت ہوتی ہے وہ عام ولادت کی طرح نہیں ہوتی. آثار حمل نمایاں نہیں تھے، مکہ کی عورتوں کو خبر نہیں تھی، اس لیے کہ منع کیا ہوا تھا، اور آثار حمل نمایاں نہیں تھے. اب بی بی فرماتی ہیں کہ میں پریشان تھی کہ وقت نزدیک آ رہا ہے، تو اب میری کون خدمت کرے گا ایسے وقت میں، کون میرے کام آئے گا، کہاں سے مستورات کو میں بلا کے ایک دم سے یہ کہوں تو وہ آئیں گی. وہ کہہ رہی ہے جب وقت بالکل نزدیک آیا میں بہت پریشان تھی، اپنے کمرے میں تھی کہ میں نے نورانی چہروں کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پریشان تھی کہ دروازہ بند ہے، یہ نورانی مستورات آ کہاں سے گئی ہیں. تو میں پریشان تھی، میری پریشانی کو انہوں نے بھانپ لیا اور مجھے کہنے لگی کہ اے آمنہ، اے والدہ سردار انبیاء، آپ پریشان نہ ہو، ہم جنت سے حوریں آئے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم خدمت کرنے کے لیے جنت سے آئی ہیں. تو بی بی فرماتی ہیں کہ اتنے میں نہ میں سوئی ہوئی تھی نہ میں جاگی ہوئی تھی. ان کے پاس ایک شیشی تھی جس میں شربت تھا، وہ انہوں نے مجھے پیش کیا، میں نے وہ پی لیا. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ نہ میں جاگ رہی تھی نہ میں سو رہی تھی، اور مجھے یوں لگا کہ زمین و آسمان کے درمیان ریشمی پردے تان دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. اور اتنے میں کہتی ہے نہ میں سو رہی تھی نہ میں جاگ رہی تھی، تو میں نے دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ میرا بچہ حالہ نور میں سجدے میں ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ ولادت ہے نبی کی، حالہ نور میں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. حالہ نور میں سجدے میں ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ انی محمد ابن عبداللہ رسول ہی، کہ میں
گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی رسالت کی گواہی دی، اپنی خدا کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اب اس کے بعد بھی یہ ساری روایت والدہ سے اچھی روایت کون کرے گا؟ یہ جو منزلت ہے، یہ جو آپ کا وہ وقت ولادت ہے، اس کے جو احوال ہیں، یہ جناب آمنہ کے علاوہ کون روایت کر سکتا ہے اس طرح کی کہ جو حقیقت حال وہ بتائیں گی، اس کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ تو یہ بی بی روایت کر رہی ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک بادل آیا، سفید رنگ کا بادل۔ آج چونکہ ولادت کا موقع میں چاہتی تھی کہ ایسی روایت آپ کو میں سناؤں کہ ہمیں کچھ مزید معرفت ہو سکے اپنے نبی کی عظمت کی۔ تو اب یہ ہوا کہ بی بی فرماتی ہے سفید بادل تھا اور وہ میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے، میرا بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں پریشان ہو گئی۔ تو ایک آواز آئی کہ اے آمنہ آپ پریشان نہ ہو، کچھ ہی دیر میں آپ کا بچہ مل جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ سید الانبیاء کہہ کے یا حبیب اللہ کہہ کے آپ کو سلام کیا جا رہا ہے، اور آپ کو اس طرح سے انبیاء جیسے انبیاء کا سلام پہنچ رہا تھا، اور ہاتف غیبی سے آواز آ رہی تھی کہ محمد نے فتح حاصل کر لی ہے اور اس کو 3 چابیاں مل گئی ہیں، اس کو نبوت بھی مل گئی ہے، اس کو کعبہ کی چابیاں بھی مل گئی ہیں، اور اس نبی کو اللہ نے آدم کی صفوت، نوح کی نجابت اور موسیٰ کے کلام اور یحییٰ کا زہد اور عیسیٰ اور یحییٰ کا زہد، اور اس کے علاوہ اس کو یوسف کا جمال، ایوب کا صبر، اور اس کو جو ہے ان تمام انبیاء کی جو ایک خاص صفت ہے، وہ ساری صفات جو ہیں وہ اس بچے کو، اس سردار انبیاء کو عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ایسی قمیص عطا کی ہے کہ اس قمیص کی بدولت ہی اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، اور اس بچے کو اللہ نے جو سردار انبیاء ہے، اس کو اللہ نے ردائے مشیت عطا کی ہے، محبت کا کمر بند عطا کیا ہے، معرفت کا لباس عطا کیا ہے، ہدایت کا تاج عطا کیا ہے، اور اس کو اور خوف خدا کے نالین عطا کیے ہیں، اور جو اس کو اپنی رضا کی قمیص عطا کی ہے، اس قمیص کے صدقے سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی ہے، اس قمیص کے صدقے سے سلیمان نبی کو حکومت والی انگشتری عطا کی ہے، اس قمیص کے صدقے سے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا ہے، اس قمیص کے صدقے سے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا ہے۔ جس قمیص کے رضا کی قمیص کے صدقے سے انبیاء کی مشکلیں آسان ہوئی، وہ رضائے الہی کی قمیص جو تھی وہ میرے نبی کا لباس بنی، ان کے زیب تن کی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب وہ بچہ حوالے کیا گیا، میرا بیٹا میرے پاس آیا، خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ بادلوں میں لے کے کچھ وقت کے لیے چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب واپس کیا تو آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، سر پہ خوشبو والا تیل بھی لگا ہوا تھا، خوبصورت لباس بھی زیب تن تھا، اور مجھے نہیں سمجھ بھی آئی یہ ساری تیاری عرش پہ ہوئی، یقیناً لے جانے والے کون سی نورانی ہستیاں تھیں۔ تو وہ کہتی ہے میں دیکھ کے پیار کر رہی تھی اپنے بچے کو کہ اتنے میں 3 نورانی مرد میں نے دیکھے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ تھا، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، اور ایک خالی ہاتھ تھا۔ جو خالی ہاتھ تھا اس نے پھر دوبارہ میرے بچے کو میرے سے لیا اور یہ کہا کہ کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے کیجئے، اور اس میرے بچے سے، نومولود بچے سے کلام کیا کہ اے حبیب خدا آپ اس تشت کو جہاں سے چاہے تھام لیں۔ تو کہتی ہیں کہ میرے بچے نے درمیان سے تشت کو تھاما، انہوں نے بچے کو تشت میں بٹھایا اور نورانی پانی کے ساتھ ان کو دوبارہ جب غسل دیا، اور اس کے بعد جب میرے حوالے کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے اپنے بچے کو لیا ایک خوشبو تھی جو میرے مشام تک پہنچی، اور وہ ایسی خوشبو آج تک نہ میں نے کبھی سونگھی تھی۔ اور جب بچے کو حوالے کیا تو اس کے بعد جو ہے
روایت آگے بڑھتی ہے کہ اس طرح سے بی بی فرماتی ہیں کہ وہ اتنا نور میری آنکھوں میں آ گیا، میری آنکھوں کے آگے سے اپنے بیٹے کے صدقے سے حجابات برطرف ہو گئے کہ میں نے 3 علم لہراتے ہوئے دیکھے، اور میری آنکھیں اتنی روشن ہو گئیں کہ میں نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرش سے تحت الثری تک ساری کائنات کا نظارہ کر لیا۔ کون سمجھ سکتا ہے محمد مصطفیٰ کی شان کو کہ جو ابھی اپنی ماں کی گود میں آئیں اور ان کی ماں یہ کہے کہ میں نے پورے عالم کا مشاہدہ کر لیا، میری آنکھوں سے حجابات ہٹ گئے، اور اس کے بعد دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ گہرے بادل تھے جو میرے بچے کو لے گئے اور یہ کہہ گئے کہ ہم 3 دن کے بعد واپس کریں گے۔ تو بی بی کہتی میں اداس ہو گئی۔ اب یہ 3 دن کے لیے لے گئے، تو اتنے میں جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے پوتے کا اس دنیا میں ولادت ہوئی، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو مجھے خبر ملی، آواز آئی کہ اب تیرے گھر میں اس بچے کی ولادت ہو گئی ہے جو سردار انبیاء ہے۔ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں بنی شیبہ کی طرف دوڑتا ہوا گیا، میں اتنا زیادہ رعب میں آ گیا، میں کسی سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ میں دوڑتا ہوا آمنہ کے گھر کی طرف گیا، اور جب میں آمنہ کے گھر میں پہنچا تو آمنہ کے گھر کو بادلوں نے جیسے گھیرا ہوا تھا، اور داخل ہوتے ہی خوشبو کے بھبکے جو تھے وہ میری ناک میں، میری مشام میں گئے، اور اتنی پیاری خوشبو۔ اور جب میں آمنہ کے کمرے میں گیا، میں نے کہا میرا لخت جگر میرے حوالے کرو، مجھے دکھاؤ میرا پوتا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ ابھی 3 نورانی مرد آئے تھے، وہ اس کو لے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کے لیے ہم لے جائیں گے۔ تو وہ کہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن ہے کہ جو آ کے بہانہ کر کے یا کوئی بات بنا کے لے گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں پریشان ہوا، میں نے پوچھا کہ کس طرف کو لے کے گئے ہیں؟ تو بی بی نے اشارہ کیا دروازے کی طرف، کمرے کے دروازے کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار کھینچ کے کمرے کی طرف دوڑا، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک نورانی مرد کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ صبر سے کام لیجئے، 3 دن کے بعد آپ کا بچہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ نورانی مخلوق کے درمیان ہی ولادت محمد مصطفیٰ ہوئی، اور تو یہ کس طرح سے آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہ ولادت ہوئی۔ اور پھر بھی آج کا مسلمان اٹھ کے خود اپنی کتابوں میں ہی دیکھ لیں تو ان کو یہ روایات ملیں گی، تو خود آج کا مسلمان ہی اٹھ کے یہ کہتا نظر آئے کہ ہم جیسا، افسوس ہے ایسی عقل پہ ماتم ہی تو کر سکتے ہیں، ایسی جہالت پہ ماتم ہی تو کر سکتے ہیں کہ جن کی ولادت کا عالم یہ ہو، جن کا عالم انوار میں عالم یہ ہو، پھر کو آج کا مسلمان اٹھ کے کہتے کہ محمد ہم جیسا۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کے اخلاق کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب آج ہوا یہ ہے ہمارے درمیان کہ ہم نے عشق رسول کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں، نعرے لگانا بہت آسان ہے، عشق رسول میں نعرے لگانا آسان ہے، عشق رسول میں میلاد کرنا آسان ہے، عشق رسول میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عشق رسول میں چلے کسی کی بھی طرف دیکھ کے عشق رسول میں گلیاں بھی سجا لینا آسان ہے، لیکن عشق رسول میں کبھی نمازی بھی بن جاؤ، عشق رسول میں نماز شب پڑھنے لگ جاؤ، عشق رسول میں عبادت سے محبت کرو، عشق رسول میں انفاق کرو جس طرح سے نبی انفاق کیا کرتے تھے، عشق رسول میں اپنا ویسا اخلاق بنانے کی کوشش کرو جیسا محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہوا کرتا تھا کہ اپنے دشمنوں تک کو آپ آسانی سے معاف کر دیا کرتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ قریش مکہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اگر ہم خود محمد مصطفیٰ کو قتل کریں گے تو ابو طالب جو ہے وہ اندر حائل ہو جائیں گے، کیونکہ قریش کا پیچھے کہتے تھے نا سلسلہ ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو طالب ہم سے آ کے مطالبہ کریں گے دیت کا، یا ہم سے ناراض ہوں گے، تو انہوں نے آ کے ابو لہب سے کہا کہ تم یہ پروگرام بناؤ کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ دین پھیلے گا ہی نہیں۔ تو اصل میں ان کو دشمنی محمد مصطفیٰ نبی کی ذات سے بھی نہیں تھی، ان کو اصل میں دشمنی جو تھی اس مشن سے تھی جو آپ لے کے آئے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ ابو لہب سے کہا، ابو لہب اور اس کی بیوی جو کہ پہلے سے مشرک تھے،
اور اس کی بیوی، دونوں نے پلان بنایا کہ جب یہ آپ آدھی رات کو نماز شب کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ کام کر دیں گے اندھیرے میں. اور وہ تلواریں لے کے تو دیوار کے سائے میں چھپ گئے. اب جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک لفظ فرمایا ٹھہر جاؤ. وہ دونوں دیوار کے ساتھ چپک گئے. اب وہ ہل نہیں پا رہے. آپ چلے گئے، جا کے نماز شب پڑھی، نماز فجر ادا کی. صبح کے بعد جب آپ نماز فجر کی بات پڑھ کے واپس آئے، وہ انہوں نے دہائی دینا شروع کر دی کہ ہمیں معاف کر دو. آپ نے فرمایا آئندہ ایسی سوچ رکھو گے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، آئندہ ہم ایسی سوچ رہے، ہمیں معاف کر دیں. تو آپ نے فرمایا چل پڑو. وہ وہاں سے الگ ہو کے چلنا شروع ہو گئے. مجموع الفضائل میں یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی بہت سے آپ کے معجزات موجود ہیں. تو اب جس طرح سے آپ صاحب اخلاق ہیں، جس طرح سے آپ کے بارے میں خدا فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے نبی تو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، وہی اخلاق ہمیں ان کے جانشینوں میں بھی نظر آتا ہے. بے شک بے شک. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا بھی تذکرہ لازم ہے. بے شک. جب ان کا فرزند رسول ہیں اور وہی دن آپ کو ملا، ہمارے لیے تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے کہ 2 معصومین کی ولادت کا دن ہے. تو آپ اپنے جد کے اخلاق کے وارث ہیں. بے شک. کہ مدینہ میں حاجی ایک تھا، مدینہ گیا ہوا تھا، اور بہار میں یہ روایت موجود ہے کہ جب وہ حاجی مسجد سے نکلا تو اس نے باہر آ کے دیکھا تو اس کے سامان میں اس کی تھیلی نہیں تھی. اس تھیلی میں 1000 دینار تھے اس کے. اب اس نے جو ادھر ادھر دیکھا تو اس کو سامنے امام نظر آئے. امام علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما تھے. اس نے کہا کہ جب کوئی اور نہیں ہے یہی ہے تو یقیناً اسی نے میری تھیلی چرائی ہے. اب اس نے آ کے امام پہ نعوذ باللہ برسنا شروع کر دیا، غصہ شروع کر دیا. امام نے فرمایا تمہاری تھیلی چرائی ہے یا نہیں چرائی؟ تم آ جاؤ میرے ساتھ، میرے گھر آؤ، میں یہیں کا رہنے والا ہوں، تم پردیسی ہو. امام اس کو لے گئے اپنے گھر میں، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور پوچھا تھیلی میں کتنے تھے. اب اس نے یہاں سے بھی نہیں سوچا کہ اگر چرائی ہے تو پتہ ہوگا کتنے تھے. جب امام پوچھ رہے ہیں کتنے تھے، وہ کہنے لگا 1000 دینار. امام نے غلام کو حکم دیا 1000 دینار کی تھیلی اس کو دے دی، اور وہ چلا گیا. جا کے جب اس نے اپنے سامان کو دوبارہ تلاش کیا تو تھیلی وہیں پہ موجود تھی. اسے دیکھنے میں غلطی ہوئی. اب وہ بہت شرمندہ ہوا. شرمندہ ہو کے امام کے در پہ آیا اور آ کے کہنے لگا میں بہت شرمندہ ہوں، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ نے نہیں اٹھائی؟ امام نے فرمایا اس بات کو بھی چھوڑو، تمہارا کام ہو گیا. کہنے لگا نہیں، میں پریشان اس لیے ہو گیا ہوں کہ تھیلی تو سامان میں سے مل گئی، تو اب آپ مجھے معاف کر دیں اور یہ اپنے دینار واپس لے لیں. تو امام نے فرمایا ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، ہم آل محمد دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، تم یہ تھیلی بھی رکھ لو. اور وہ امام کے دست بوسی کرتا ہوا، قدم بوسی کرتا ہوا باہر نکلا اور لوگوں سے پوچھا یہ کن کا گھر ہے، اس گھر کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فرزند رسول، یہ ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. تو پھر کہنے لگا کہ یقیناً یہ فرزند رسول ہی ہو سکتے ہیں جن کا یہ اخلاق ہوگا. تو اس ڈر سے ہمیں آج ہم سب بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اس گھر کے ہم بھی، اس گھر کے مانگنے والے ہم بھی سائل ہیں، اور 2 معصومین علیہ السلام کی ولادت ہو اور ہماری مشکلات اپنی جگہ پہ رہ جائیں، ایسے ہو نہیں سکتا. ہمارے مانگنے میں جو کمی ہے وہ یقین کی کمی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کیا ایک جشن ہم نے سن لیا اس میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا. ہمیں یہ معرفت نہیں ہے کہ ہم کن کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کو کن ہستیوں کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہم کن کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہیں. بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور مانگا جاتا ہے معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ. جیسی آپ کو کسی کی معرفت ہوتی ہے، بلکہ چھوٹے بچوں کی تو میں کہتی ہوں کیا ہی معرفت ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے ماں سے پیسے کس طرح نکلوائیں گے، باپ سے کس طرح نکلوائیں گے. اور اس طرح سے ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان ہستیوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے، ہم نے کیسے اپنی مشکلات پہنچانی ہے کہ یہ ہمیں عطا کریں. اور کیونکہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہمیں انہوں نے بتایا. بے شک بے شک.